صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی، دونوں رہنماؤں کو بہترین قرار دیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ بھی کہہ دیا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران طیارہ گرائے گئے تھے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی کی دورہ اسلام آباد آمد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی جائیں گی۔ ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت مانگ رکھی ہے۔ ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت دیگر اہم مطالبات بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں مختصر قیام کے بعد ماسکو جائیں گے۔ اور جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی مسقط میں عمان کے سلطان سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی صورتحال کی کوششوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبنائے حرمت سے متعلق اقدامات پر اعتماد میں بھی لیا گیا۔ میڈیا کے مطابق عمان کے سلطان نے خطے کے عوام پر بحرانوں کے اثرات کو محدود کرنے اور پائیدار سیاسی حل سے متعلق تجاویز دیں۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی زبان کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، قطر اور فرانس کے ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکی مذاکرات کاروں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں تازہ ترین پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران کے صدر نے امریکہ پر اعتماد سازی متاثر کرنے کا الزام لگا دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا پابندیاں اور دباؤ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دباؤ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ مؤثر مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بہت ضروری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ ملزم کول ایلن کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویشن اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ ملزم کو 2024 میں بہترین ٹیچر کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اب تک حملے کی محرکات سامنے نہیں آ پائی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ، حملہ آور کی شناخت ایلن کے نام سے ہوئی۔ 31 سال کا ایلن لاس اینجلس کا رہائشی، پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کرتا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویٹ کیا۔ کچھ عرصہ اسی ادارے میں تدریسی معاون بھی رہا۔ دسمبر 2024 میں ٹوماس ایلن کو بہترین ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ملزم نے 2025 میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ پولیس کے مطابق اب تک حملے کے محرکات سامنے نہیں آئے۔ امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل کہتے ہیں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ملزم پہلے لاس اینجلس پھر شکاگو سے ٹرین کے ذریعے واشنگٹن پہنچا۔ ملزم نے گزشتہ سال کے دوران اسلحہ خریدا۔ حملہ آور کا ہدف ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ ہی تھے۔ وہ حکومتی اراکین کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وفاقی عدالت کل صبح ملزم پر فرد جرم عائد کرے گی۔ اور صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں کی واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کہا تشدد سفارتکاری کا دشمن اور ہر مہذب معاشرے میں ناقابل برداشت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کی ایک گھناؤنی شکل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے واقعے پر گہرا صدمہ ہوا۔ شکر ہے صدر ٹرمپ اور دیگر مکمل محفوظ رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ تشدد سفارتکاری کا دشمن اور ہر مہذب معاشرے میں ناقابل برداشت ہے۔ عالمی رہنماؤں نے واشنگٹن میں صحافیوں کے سالانہ ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا خوشی کی بات ہے کہ صدر، خاتون اول اور دیگر افراد محفوظ ہیں۔ جمہوری اداروں یا صحافتی آزادی پر حملوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکہ کے صدر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے سیاسی نفرت کو غیر جمہوری رویہ قرار دے دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کسی جانی نقصان کا نہ ہونا اطمینان بخش ہے۔ میکسیکو کی صدر نے کہا صدر ٹرمپ کی خیریت سن کر خوشی ہوئی۔ تشدد کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فوری اور مؤثر اقدام کو سراہا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، فلسطینی صدر محمود عباس اور جرمن چانسلر نے بھی وائٹ ہاؤس تقریب میں ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी बॉलरूम होता तो फायरिंग का वाकया पेश न आता। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा साबिक सदूर कई साल से सिक्योरिटी बॉलरूम का मुतालबा कर रहे थे। जेरे तामीर सिक्योरिटी बॉलरूम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। काम तेजी से जारी है। मंसूबे में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हुनान में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन और टेक्नोलॉजी की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जदीद सनती टेक्नोलॉजी और मुश्तरका मनसूबे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और सूबा हुनान के पार्टी सेक्रेटरी की भी मुलाकात हुई। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया। सदर जरदारी ने हनान ची ग्रुप कंपनी का भी दौरा किया। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के हाथ पहलगाम वाक़े के मुतासिरीन के खून से रंगे हुए हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर जारहियत करने वाले भारत को अस्करी और सिफारती महाज समेत हर जगह तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक साल पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़े किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका एक हल भी दिया, जिसने भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई, क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। उनके हाथ रंगे हुए थे पहलगाम विक्टिम्स के खून में। पाकिस्तान ने मार्का हक में भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान की जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो भी इस दौरान खुलकर सामने आई। एक अज़म है, डिटर्मिनेशन है। कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। कराची से हम खबर दें, लियारी एक्सप्रेसवे ईसा नगरी इंटरचेंज के करीब गुज़श्ता रोज़ फायरिंग का वाकया पेश आया। नौजवान की हलाकत के वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फायरिंग के वाकये में हम्माद नामी नौजवान जाँ बहक हुआ था। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइए सीसीटीवी फुटेज में क्या सामने आया है? बिल्कुल, ये वाकया पेश आया था गुज़श्ता शब, जिसमें जो है एक नौजवान हमाद जो है हलाक हुआ था, जिसमें इसका जो साथी था उसका ये कहना था कि नामालूम अफराद की फायरिंग से हुआ है, लेकिन बाद में ये मामला भी खुल गया कि ये मुकाबला हुआ है। इसमें जो फायरिंग के तबादला जो पुलिस और हमाद के दरमियान हुआ, ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है। मुबैना तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि इसने कार से हथियार निकाला और फायरिंग की, जिसकी आवाज़ सुन के करीब जो अजीज पट्टी थाने के एहलकार थे वो पहुंचे और इनके दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ। हमाद ने कार में बैठते हुए ताक़ुब में आने वाले एहलकारों पर भी फायरिंग की। फुटेज में एक पुलिस एहलकार को कार की जानिब आते और फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। फायरिंग के दौरान 4 गोलियां कार पर लगी, करीबी दुकान पर भी गोलियां लगी। फायरिंग के दौरान हमाद भी गोलियां लगने से जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया था। हमाद जो है ईसा नगरी इंटरचेंज के करीब किसी से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये फायरिंग कर रहा था, और उसी फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस पहुंची। इसका जो दोस्त है शहरियार नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। और सोमालिया के करीब बहरी जहाज पर कज़ाकों ने हमला करके अमले को यरगमाल बना लिया। 11 पाकिस्तानी भी अमले का हिस्सा थे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले यासिर खान और सैयद काशिफ भी यरगमालियों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर यासिर समेत तमाम पाकिस्तानियों के बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम उठाए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला, अमला यरगमाल बनाए गए अमले में 11 पाकिस्तानी शामिल। कराची से ताल्लुक रखने वाले यासिर खान और सैयद काशिफ भी अमले का हिस्सा। काशिफ का ऑडियो पैगाम समा को मौसूल हो गया। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम 11 पाकिस्तानी हैं। हम 17 टोटल आदमी हैं जहाज़ पे। इंडोनेशियन है, इंडियन है, और गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द इधर राब्ता करे सोमालियन गवर्नमेंट से, और हमको यहाँ से छुड़वाए। खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। हमारे बच्चे हैं हम लोगों के घरों पे, हमारी फैमिली है, प्लीज़ हेल्प करें हमारी गवर्नमेंट। यासिर खान की अहलिया गमज़दा कहती हैं हुकूमत यासिर समेत तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात उठाए। जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए, और उनसे ही अपील है मेरे शौहर के लिए कुछ करें, और सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, उसमें और भी पाकिस्तानी हैं। ऑनर 25 नामी जहाज पर 21 अप्रैल को बहरी कज़ाकों ने हमला किया था। और 16 सारिफीन के लिए अच्छी खबर, पावर डिवीजन ने अवामी रद्द अमल पर नेपरा को 25 किलोवाट तक के छोटे
چھوٹے سولر صارفین کے لیے لائسنس اور فیس کی شرط ختم کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ نیپرا سے پرانا طریقہ بحال کرنے کی استدعا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بھی لائسنس اور فیس کی شرط کو مشکل قرار دے دیا۔ کہا چھوٹے صارفین پر فیس عائد کرنے جیسے فیصلے حکومت کی قابل تجدید توانائی پالیسی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور ایک تو بڑھتی گرمی، اوپر سے بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 3 سے 16 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ وسطی پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ لاہور میں 4 سے 6 اور اسلام آباد میں 3 سے 4 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ کوئٹہ میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں طویل پاور بریک ڈاؤن ہے۔ پشاور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر لوڈ شیڈنگ میں وقتی اضافہ ہوا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ بجلی بچائیں، رات کے اوقات میں بجلی کا استعمال کم کریں۔ حکومت نے پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 فوری نافذ کر دیا گیا۔ گوادر، کراچی اور تفتان روٹس ٹرانزٹ کے لیے مختص۔ تیسرے ملک سے ایران جانے والا سامان پاکستان سے گزر سکے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرانزٹ کارگو کے لیے مالی گارنٹی لازمی قرار دے دی گئی۔ FBR قوانین کے تحت کسٹمز طریقہ کار لاگو ہوگا۔ گوادر سے کوئٹہ اور تفتان تک طویل کوریڈور قائم کر دیا گیا ہے۔ ایران کو سامان کی ترسیل کے لیے گوادر تک ٹرانزٹ روٹ بھی کھول دیا گیا ہے۔ کراچی تا تفتان کارگو روٹ، مکران کوسٹل بیلٹ سے گوادر تک نیا ٹریڈ روٹ بھی شامل ہے۔ اور ثقافت کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم قدم، 50 ایکڑ پر فلم سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں بڑھتی ٹریفک کا بھی سخت نوٹس، فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب فلم سٹی نواز IT سٹی میں قائم کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں فلم سٹی ملک کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا۔ فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ دستیاب ہوں گی۔ منصوبے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اور کاروبار کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں ٹریفک کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی۔ تمام شہروں میں لائن اور لین کا ڈسپلن یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ٹریفک پولیس موبائل گاڑیوں پر نصب کیمروں کے ذریعے خلاف ورزیوں کی مانیٹرنگ کرے گی۔ زگ زیگ ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل 3 روز کے لیے تھانے میں بند کی جائے گی۔